ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری خواہشات کے مطابق کوئی عالم بول رہا ہو نا، وہ پھر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں بس ہم اسی کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہم دیکھتے کہ حق کیا ہے. ہماری فالوئنگ، ہماری ساری جو فیوریٹزم ہے، پسندیدگی ہے، وہ ان عالم کے لیے ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو حجاب کا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مکسڈ گیدرنگ بھی صحیح ہے، مکس ساروں کا بیٹھنا، کوئی سیگریگیشن کی ضرورت نہیں ہے، سارے بس اس طرح ہی بیٹھو، یہ اور کوئی حجاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو سود کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ اس زمانے کا تھا جو کہ پرانا زمانہ ہو گیا، اب سود حلال ہے. تو وہ تو اس طرح سے بھی کہتے ہیں. تو وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری خواہشات کی بات کرتے ہیں، ہے نا. تو ان کی تو فالوئنگ زیادہ ہو گئی نا پھر. اور جب ظاہر ہے فالوئنگ ہوگی تو وہ لوگوں کی طرف سے تعریف بھی ہوگی، ان لوگوں میں واہ واہ بھی ہوگی، ان لوگوں کی طرف سے نذرانے بھی ہوں گے، اس بندے کی فالوئنگ بھی بڑھ جائے گی. تو اس کو کتنا فائدہ ملا؟ اس فائدہ کو کہا گیا یہ کیا ہے؟ ثمنن قلیلا. تو بہت تھوڑی قیمت تم بیچ رہے ہو اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ. آج مجھے بتائیں کون سا فتویٰ ہے جو آپ کو نہیں ملتا؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں کون سا فتویٰ ہے جو آپ کو نہیں ملتا. ہر فتویٰ آپ دیکھ لیں آپ. اسی لیے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہم دین کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آ کے کسی کلاس میں سیکھیں، ہم تو یوٹیوب سے ہی سیکھ لیتے ہیں. یوٹیوب میں ڈالا یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے، کوئی کہے گا جائز ہے، کوئی ناجائز کہے گا، جو کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے وہ بس یہ اچھا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. آج کل تو دین یوٹیوب سے لیا جا رہا ہے نا. گوگل آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، ہر طرح کا فتویٰ مل جاتا ہے. سود کے حلال ہونے کا بھی فتویٰ مل جاتا ہے، گانا بجانا حلال ہونے کا بھی مل جاتا ہے، شراب کے حلال ہونے کا بھی مل. وہ تو وہ زمانے کی شراب تھی، آج کی شراب تھوڑی. اور پھر اتنی پی لیں جس سے نشہ نہ آئے تو پھر وہ تو صحیح ہے. ایک فتوے بتائیں کون سا نہیں ملتا. جو ایسے فتوے دینے والے ہیں جو اللہ کی آیات میں لوپ ہولز نکال کے اور پھر اس کو بیچتے ہیں تھوڑی قیمت. یہ تھوڑی ہی تو ہے. پوری دنیا بھی، علماء کہتے ہیں پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے، یہ تو خیر بہت ہی تھوڑی ہیں، لیکن پوری دنیا بھی بالفرض کسی کو دے دی جائے کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں اور پوری دنیا آپ کو مل جائے گی، تو تب بھی وہ ثمنن قلیلا. یہ نہیں ہے مطلب کہ اگر بھاری قیمت ملے پھر بے شک بیچ دینا اللہ کی آیات کو، ثمنن قلیلا پہ نہ بیچنا. یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے پوری دنیا ثمنن قلیلا ہے. تم اللہ کی آیات کو دنیا کے بدلے بھی، پوری دنیا کے بدلے بھی بیچ دیتے ہو، تو وہ بھی تم نے بڑا سستا سودا کیا، کیونکہ اللہ کی آیات کا تو بہت بڑا مقام ہے. اتنی گھٹیا چیز کے لیے تم نے بیچ دیا ان کو. لیکن آج بعض علماء صرف اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے الٹ پلٹ آیتوں کے مطلب نکال کے یہاں سے دیکھیں یہ تو دلیل نکلتی ہے نا. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے خود سیکھو قرآن، خود پڑھو قرآن، خود سمجھو قرآن. یعنی آپ خود آئیں، بجائے اس کے کہ بس ہم نے پڑھنا سیکھنا تو کچھ نہیں ہے، بس رمضان جب آتا ہے تو کسی عالم آگے کریڈٹ کارڈ پہ لینا حلال ہے کہ حرام ہے، میک ڈونلڈ سے کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. اس قسم کے کوسچن اس دن کے لیے رکھے ہوتے ہیں، بس اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں. جس نے جو بتا دیا، بس جس نے حلال کر دیا تو بہت اچھا ہے. دیکھیں یہ نہیں چیز ہوتی. خود دین کو سیکھیں، خود سمجھیں اللہ کی کتاب کو. ہاں اندھے بن کے رہنا کوئی چوائس نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بس یہ ہمارا فرقہ ہے، ہم نے اس میں لوگوں کو لے کر آنا ہے، اور اس فرقے کے لیے مجھے یہ بات کرنی ہے، میرے فرقے میں تو یہ کہا جاتا ہے. اب بات چاہے حق بات سامنے ہے، سمجھ آ رہی ہے، حدیث سامنے ہے، پھر بھی اس کو ایسا معنی پہنائیں گے یا لوگوں کو ایسی بات بتا دیں گے، نہیں نہیں یہ تو ایسے حدیث ہے، نہیں نہیں یہ تو ایسے، تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے اور بس ان کو اپنے فرقے کی طرف کیا جائے. ایسی ایسی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی ایسی دلیلیں قرآن سے ہی نکال دیتے ہوئے نا، یضل بہ کثیرا والی بات. اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی میں سے ایسی سی باتیں نکال کے اور اپنے فرقے کو پروموٹ کریں گے، دیکھو یہ اس کی دلیل ہے. حالانکہ قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، اور تم تو جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو. یعنی علم کے بعد اس کا طرح کے کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. علم کے بعد حق کو چھپانا، آپ کو بات پتہ ہے، سمجھ ہے، لیکن صرف اس لیے کہ نہیں جی ہم تو فلاں فرقے سے ہیں، ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے امام کہتے ہیں. اب بات سمجھ بھی آ گئی ہے پھر بھی بس نہیں جی ہم نے تو نہیں یہ فالو کرنا. تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے.
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. یہ بڑا آسان ہوتا ہے نا لوگوں کو نصیحتیں کرنا، لیکچر دینا، یہ کرو وہ کرو، جھوٹ نہیں بولو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے اندر، اور خود کی زندگی دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. خود کے عمل میں دیکھیں تو نہ کوئی خدا خوفی ہے، نہ کوئی نماز ہے. لوگوں کو بہت نمازوں کے اوپر لیکچر دے دینا، لوگوں کو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اتنی حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، دیکھو کتنی فضیلت ہے خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں دو، اور خود اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی نہ نکالنا. تو تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی یعنی ناراض کرنے والی بات ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پہ ہوا، یعنی معراج کی رات پر میرا گزر کچھ لوگوں پہ ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے. آپ سوچیں، استغفر اللہ ربی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کینچی سے، عام کینچی سے بھی اگر زبان کاٹی جائے وہ تو دور کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے دانت کے نیچے بھی زبان آ جائے نا تو انسان کتنی دیر سی سی کرتا رہتا ہے. اور کہاں کینچی سے کاٹنا، اور یہ تو انسان کی دنیا کی کینچیاں ہیں، آگ کی کینچیوں سے زبانیں اور ہونٹوں کو کاٹنا. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم بہت دیتے تھے لیکن اپنی خبر نہیں لیتے تھے. ابن کثیر میں روایت. یہاں پہ درس دے کے اٹھے، وہاں پہ جا کے پہلے رشتہ داروں سے بہت اچھا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد گئے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا کیا. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی کہا گیا. ایک تو یہود کو کہ تم ایمان لاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، دوسرے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یہاں پہ نماز پڑھو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے تو افضل یہ کہ گھر میں پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے کہ وہ جماعت سے پڑھیں. ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، مسلم میں یہ روایت ہے کہ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے آئے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے پوچھا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو مسجد میں تمہیں آنا ضروری ہے. پھر آپ نے فرمایا پھر کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی جو انسان اذان کی آواز خاص طور پہ سنتا ہے وہ اس کے لیے تو اس کی گھر میں نماز ہوتی نہیں، اس کو مسجد آنا ہی آنا ہے. یہ بھی دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. جتنی دیر وہ جا کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے جو انسان یعنی اس کو پا سکتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. یہ بھی صبر ہے، یعنی اپنے آپ کو روک لینا، سیلف کنٹرول. آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنے کا، آپ کا دل چاہتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بڑی ٹیمپٹیشن رکھتی ہیں. وہ کچھ دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ پہننا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ سننا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے. وہ ٹیمپٹیشن ہے. وہ کچھ بولنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں جانا بھی ہو سکتا ہے. اب لیکن وہ غلط ہے، اب وہ پتا ہے وہ غلط ہے. اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. اب یہ جو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا نا، اپنے آپ کو خود باندھ لیا، اپنی باگیں خود کھینچ لی ہے نا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر وہ پہلی قسم کا صرف صبر نہیں ہوتا، اس کو بھی ہم ان ٹوٹیلٹی تو جانتے ہی نہیں. ہمیں صبر سوچتے ہیں بس صبر ہے، کوئی مر گیا تو پھر صبر ہے. یہ نہیں. اور وہ ہے نیکی کے کام پہ صبر. نیکی کے کام میں بھی کیا، خود کو جما کے رکھنا، یہ بھی ہے نا، کنٹرول کرنا اپنے آپ کو. بیسیکلی تو صبر ہے ہی سیلف کنٹرول. اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہاں آپ کلاس کو کنٹینیو کریں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، لیکن اب یہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا، آئے اب کیا کروں، اب تو میرے سے ہوتا ہی نہیں. اب میں شوق بہت ہے لیکن مجھے یہاں پہ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی. نماز کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. یہاں پہ بھی ان کو ڈرایا بھی کیا کہ دیکھو بچو، ڈرو اس دن سے جب نہیں کام آئے گا، نہیں بدلہ بنے گا کوئی نفس کسی نفس کے بھی، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی مدد دیے جائیں گے.
جب انسان کسی مصیبت میں، بڑی مصیبت میں پھنس جائے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو انسان اپنے آپ کو خود نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہیں نکال سکے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کون ہے جو میری ہیلپ کر سکتا ہے، چاہے مجھے اس کے پاس جا کے پیسے دے کے مدد لینی پڑے، چاہے مجھے اس کی منتیں کرنی پڑے، چاہے مجھے اس کے پیر پکڑنے پڑے، چاہے مجھے اس کی خوشامدیں کرنی پڑے، کہیں سے میں ہیلپ لوں، چاہے مجھے اپنے آپ کانٹیکٹس کو یوز کرنے پڑے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے. قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ نے اس سے ڈرایا ہے قرآن میں. اللہ نے فقر و فاقے سے نہیں ڈرایا کہ ڈرو فقر و فاقے سے، یہ نہ ہو ایک دن تمہیں روٹی نہ ملے کھانے کو، ڈرو اس دن سے، ایسے نہیں کہا. ڈرو بیماریوں سے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے پر بیماری آ جائے، یہ نہیں کہا. جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، ان سے نہیں ڈرایا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے مگر بہت دفعہ ڈرایا کہ ڈرو ڈرو، وہ دن بڑا مشکل دن ہے. کوئی نفس کسی کا بدلہ نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہے گا، کوئی ماں نہیں کہے گی مجھے لے لے اللہ، میرے بچے کو بچا لے. وہ تو کہیں گے بچے کو ڈال دے اللہ، مجھے نہ پکڑ. یہ خود ہی ایسے تھے، اللہ میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا تھا. ماں باپ بھی اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں گے. مثلا آپ کو کوئی گناہ کا کام کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، پھر وہ ناراض ہو جائے گی نا، اگر میں نہیں کروں گی تو ناراض ہو جائے گی، اگر میں نہیں جاؤں گی تو ناراض ہوگی. اب وہ کام گناہ کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام ہے، صرف اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، تو پھر اپنے اس کی تو دنیا درست کر دی اور اپنا ہی آخرت خراب کر دی.